بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ذات کی محبت، قسط نمبر 9۔ اضحاد چلا گیا لیکن صباحت جس جگہ بیٹھی تھی سوچ میں گم اسی جگہ بیٹھی رہی۔ وہ ایسے حالات سے گزر رہی تھی جہاں اٹل فیصلہ لینا مشکل تھا۔ اس کی ناؤ تو حالات کے منجھتار کے حوالے تھی۔ اس کی مجبوریاں اسے اصول توڑنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ بیٹیوں کے آنے پر صباحت نے اضحاد کا ذکر کیا۔ ثانیہ اور تحریم تو بلا تعمل بولی، لوگ کیا کہیں گے؟ حجاب خاموشی سے پیپرز چیک کر رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صباحت حجاب سے مخاطب ہوئی۔ حجاب، تم نے میری بات سنی ہے؟ حجاب نے اپنا پین روک لیا۔ اماں، میں نے آپ کی بات سنی ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے تو ہمیں لوگوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ایسا کریں، اسے میرا کمرہ دے دیں۔ اس کا دروازہ لان میں کھلتا ہے، ساتھ ہی گیٹ ہے۔ کمرے کے اندرونی دروازے پر ہم تالا لگا دیں گے۔ میں کوئی دوسرا کمرہ لے لوں گی۔ لیکن بیٹی، صباحت بوکھلاتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ سے رائے مانگی، میں نے دے دی، آگے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر حجاب دوبارہ پیپرز چیک کرنے میں لگ گئی۔ صباحت خاموشی سے کچھ سوچنے لگی۔ پھر اس نے تحریم سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ حجاب نے چائے پیتے ہوئے دوبارہ بات شروع کی۔ دیکھنے میں کس طرح کا لگتا ہے؟ دیکھنے میں تو دل چاہتا ہے کہ اسے آنکھیں بند کر کے کمرہ دے دوں۔ شرافت اور سچائی تو اس کے چہرے سے چھلکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اگر وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو کمرہ دے دیں۔ اگلے روز اضحاد آیا تو صباحت نے اسے کمرہ دیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس آڑے وقت میں میری مدد کی ہے۔ میں آج رات ہی اپنا سامان لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے 4000 روپے نکالے اور صباحت کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لیں، 1 مہینے کا ایڈوانس۔ لیکن میں نے تو تم سے ایڈوانس نہیں مانگا۔ صباحت نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اضحاد نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ میں پیسے دوبارہ رکھ دیے۔ میں آپ کے لیے انجان ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو وہ کرایہ ایڈوانس میں مانگتا۔ بہرحال میں خود اس فکر سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ صباحت نے روپے رکھ لیے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اضحاد کے جانے کے بعد صباحت نے ملازمہ کے ساتھ مل کر کمرہ خالی کرا دیا اور حجاب کا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کرا دیا۔ کام کے دوران صباحت اضحاد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کس قدر تہذیب ہے اس لڑکے میں۔ والدین نے اچھی تربیت دی ہے۔ شاید خدا نے اس لڑکے کے ذریعے کوئی وسیلہ بنایا ہے۔ ہمارے لیے صباحت نے خود کلامی کرتے ہوئے کرسی کا کور چڑھایا تو نوکرانی جھٹ سے ان کے قریب آ گئی۔ آپ نے بلایا؟ صباحت نے فوراً ہاتھ جھٹک دیے۔ تو جا اپنے کام کر۔ ملازمہ دوبارہ کام پر لگ گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ملگجی سی روشنی کو سیاہ بادلوں نے اندھیرے میں بدل دیا تھا۔ عصر کے وقت ہی گمان ہونے لگا جیسے مغرب کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ صباحت تار پر پھیلائے کپڑے سمیٹنے لگی۔ حجاب، ثانیہ، موسم ٹھیک نہیں ہے، چارپائیاں شیڈ کے نیچے کھڑی کر دو، وہ کپڑے سمیٹتے ہوئے بولی۔ ثانیہ اور تحریم دوڑتی ہوئی آئیں اور گھاس پر بیٹھ گئیں۔ لو جی، بارش شروع ہوئی نہیں اور اماں کو فکر ہوئی۔ اماں، جب بارش شروع ہوئی تو کریں گے، ابھی تو ہمیں موسم سے لطف اندوز ہونے دے۔
حجاب کدھر ہے؟ صباحت نے پوچھا۔ اس کی سہیلی شازیہ کا فون آیا ہے، ثانیہ نے نمکو کی پلیٹ گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ صباحت کے کپڑے سمیٹتے ہوئے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہی شازیہ جس کی شادی میں ہم پچھلے مہینے گئے تھے؟ ہاں وہی شازیہ۔ صباحت نے لمبی آہ بھری۔ حجاب کی ساری سہیلیاں بیاہی گئیں، نہ جانے میری حجاب کے ہاتھوں میں مہندی کب لگے گی۔ تحریم کو شرارت سوجھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ حجاب آپ بھی نہیں مانتی تو ثانی کا بیاہ کر دے، اس کے لیے بھی تو کوئی بد نصیب کہیں بیٹھا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ثانی کوئی چیز اٹھا کے تحریم کے سر پر مارتی، وہ غل مچاتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ تحریم حجاب کے پاس آئی تو وہ فون بند کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی شازیہ؟ تحریم نے پوچھا۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے کہا، 15-20 منٹ تک وہ آ رہی ہے۔ خاوند کے ساتھ آ رہی ہے؟ نہیں، اکیلی آ رہی ہے۔ حجاب یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی اور پکوڑوں کا سامان تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ ثانیہ اور تحریم بھی کچن میں آ گئی تھی۔ ارے آج تو چائے کے ساتھ گرما گرم پکوڑے کھائیں گے، میرے ساتھ مدد کرو تاکہ جلدی تیار ہوں تمہارے پکوڑے۔ یہ کہہ کر حجاب نے ڈش جس میں آلو تھے ثانیہ کی طرف بڑھائی۔ وہ آلو کاٹنے کو باہر لان میں شیڈ کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ بارش بہت تیز تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو حجاب دوڑتی ہوئی گیٹ کی طرف لپکی۔ لگتا ہے شازیہ آ گئی ہے۔ گیٹ کھولا تو سامنے کھڑا ہوا اذہان اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حجاب بری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بالوں میں پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے پھولوں کی ڈالیوں پر شبنمی قطرے۔ سرخ قمیض شلوار میں اس کا سراپا حسن کھل اٹھا تھا۔ حجاب جھجکتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ جی آپ کون؟ جاری ہے۔